شادی ہے، سنیں میری پردہ نشین خواتین، اہل محلہ اور جہاں جہاں تک آوازیں جا رہی ہیں سب سنیں، شادی ہے، شادی ہے تو کیا کریں بھائی؟ 2 ٹھمکے بھی لگیں گے، شادی ہے تو کیا کریں؟ پھر مائیو بھی ہوگی، مہندی بھی ہوگی، الٹاوا بھی ہوگا تو پلٹاوا بھی ہوگا، چوتھی کی رسم بھی ہوگی، کھیر میں بھی ہاتھ ڈلے گا، سب ہوگا، بری بھی آئے گی تو سجائیں گے بھی تو دکھائیں گے بھی، اچھا اور کیا ہوگا؟ دودھ پلائی بھی ہوگی تو چنگلی چھڑائی بھی ہوگی تو رستہ رکائی بھی ہوگی تو جوتا چھپائی بھی ہوگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب تمہارا رب تمہیں کوئی نعمت دے، فضل کر دے تو تم خوشی مناؤ۔ رب نے تو حکم دیا تم سیلیبریشن کرو، لیکن سیلیبریشن ایسے ہوگی؟ نہیں، جس رب نے سیلیبریشن کا حکم دیا ہے اس نے طریقہ بھی بتایا ہے۔ تمہارے میت جنازے ہو، تمہارے گھر میں فوت بھی ہو، غم کی کیفیت ہو تو سپارے بھی کھل جائیں، درود بھی پڑھے جائیں، کلمے بھی پڑھے جائیں، یہ ہے غم کی کیفیت۔ اور خوشی میں تم نے اپنے رب کو کتنا یاد رکھا ہے، یہی تو دیکھنا تھا۔ جب زندگی میں میرے نوجوان جو سن رہے ہیں، یہ ناظرین جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، میری مائیں بہنیں یاد رکھیں، جب زندگی میں خوشی کا موقع آیا، اب آپ کا امتحان ہے رب سے کتنی وفا کرنی ہے، اب آپ کا امتحان ہے اپنے نبی سے کتنی وفا کرتے ہو۔ ارے غم میں تو پارے بھی پڑھوا لیے، تیجے بھی پڑھوا لیے، چیئیں بھی پڑھوا لیے، تو پھر نہ جانے کیا کیا ختم اور کل کروا لیا، اور پھر جب شادی کی باری آئی، جب خوشیوں کی باری آئی تو پھر ساری رسمیں صرف ایک جملہ کہتی، صرف ایک جملہ، کیا شادی زندگی میں ایک ہی بار تو ہوتی ہے؟ ایک اور بھی جملہ ہے، اتنا تو چلتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا چلتا ہے؟ یہ کتنا چلتا ہے یہ آپ کو کون بتائے گا؟ یہ شریعت بتائے گی، شریعت کہے گی اتنا تو چلتا ہے، تو پھر ہم اتنا ہی چلائیں گے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے اتنا تو چلتا ہے۔ یہ اتنا تو چلتا ہے کہ تحت آپ کو پتہ ہے پیچھے کیا کیا ہو جاتا ہے، پھر جہیز کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، اتنا تو چلتا ہے، پھر مہر بھی بھاری رکھا جاتا ہے، اتنا تو چلتا ہے۔ اتنا تو چلتا ہے کہ تحت کہاں چلے گئے بھائی؟ دین نے یہ والا چلانا نہیں سکھایا، دین نے جو چلانا سکھایا ہم نے ویسے چلنا ہے، ہم نے ویسے چلنا ہے۔ ترجیح کس کو دی جائے گی؟ دینداری کو ترجیح دیں۔ بیٹا تیرے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، کیسی لڑکی چاہیے؟ ماں لمبے بال ہوں، بڑی بڑی آنکھیں ہوں، رنگ چٹا ہو، یہ حسن و جمال۔ فیملی کیسی چاہیے؟ ٹائٹ پارٹی ہو۔ اچھا بیٹا، مال کیسا چاہیے؟ بہترین جہیز لے کر آئے۔ اچھا بیٹا، دیندار، ہدایت تو اللہ کی طرف سے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا معاشرہ، ہدایت تو مال بندے کی طرف سے، خاندان بندے کی طرف سے، حسن بندے کی طرف سے، جب بات آئی دین کی تو ہدایت تو اللہ کی طرف سے۔ یہی ترجیح لڑکی کے معاملے میں نہیں، لڑکی کے معاملے میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ لڑکا کیسا چاہیے؟ پارٹی ٹائٹ ہو، کماتا ٹائٹ ہو، ہینڈسم بھی ہو، چارمنگ بھی ہو، گارجیس لکنگ ہینڈسم، دیندار، ہدایت تو اللہ کی طرف سے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا معیار۔ میں کیا کہوں، آپ سمجھیں میری بات، کاش کہ میں لاؤں وہ الفاظ جو اس معاشرے کے درد کی عکاسی کر۔ ہم کس روش پہ چل رہے ہیں؟ دینداری کو ترجیح دینا۔ اگر دینداری ہے تو ساری چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، دینداری پہ کمپرومائز نہیں۔ علم جہاد بلند کریں، اور علم جہاد بلند ہوگا اپنی ذات سے جب میری شادی ہوگی، علم جہاد بلند ہوگا اپنے گھر والوں کی شادی سے، بس وہاں سے علم جہاد بلند ہو جائے گا کہ یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ بس دین کی تعلیمات پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے کائنات ہم سب کا سننا سنانا، بیٹھنا بٹھانا، سجانا کھلانا، سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔